بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ارشد شریف مرڈر کیس خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو خط پیش کیا ہے اس خط میں لکھا ہوا کیا ہے؟ 5 ایسے کون سے خطرناک الزامات ہیں جنہوں نے نئی ہلچل مچا دی ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ فیصلہ کن موڑ آن پہنچا ہے۔ اس حوالے سے انتہائی عام تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ شریف خاندان، زرداری اور باقیوں کو جس طرح NRO2 سے حصہ ملا ہے، اب NRO2 اپنے آخری مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ویلکم سلمان شہباز۔ سلمان شہباز کی اگر ہم بات کریں تو یہ شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں اور تمام کاروباری معاملات جو شہباز شریف فیملی کے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا کافی جو خاندان تھا وہ تقریباً بیرون ملک تھا۔ سلمان شہباز 2018 کے اندر فرار ہوئے اور پھر اشتہاری قرار دیے گئے، لیکن اب جب NRO2 ہوا ہے اور ملک کے قومی مجرموں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو جس طرح اس چھلنی سے گزارا جا رہا ہے اور اب لانڈری سے گزار کر پاک صاف کیا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر ان کیسز کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ اس وقت جب شہباز شریف سے سوال ہوتا تھا، حمزہ شہباز سے سوال ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے ان سے پوچھیں، میرے بیٹوں سے پوچھیں، مجھے تو کچھ علم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اب سلمان شہباز جو ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ عمرہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت مزید پاک صاف ہو رہے ہیں۔ 16 ارب روپے کا جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا، اس کے وہ مرکزی ملزم ہے۔ چپڑاسی مقصود، چپڑاسی گلزار، وہ بیچارے تو فوت ہو گئے، لیکن وہ تھوڑی چند ہزار کی تنخواہ لینے والے کس طرح ان کی زندگی اجیرن بنائی گئی اور باقی لوگوں کو بھی کس طرح استعمال کیا گیا۔ لیکن اس ملک کے اندر چونکہ انصاف کا بول بالا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک عام کسان، عام مزدور، اس کو تو اس کے حقوق نہیں ملتے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ اپنے حصے کا جو انصاف ہے باقی قوم کے حصے کا بھی یہ لے کر اڑ جاتے ہیں اور پھر بڑی معصومیت کے ساتھ اگر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو کیس ہی جھوٹے تھے، حالانکہ آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی کوئی ایک پرچی بھی رسید نہیں دکھائی گئی۔ ابھی تک یہ 16 ارب روپے کے جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اور یہ کوئی الزامات ویسے نہیں ہے، یہ بینک کی ٹرانزیکشنز ہیں، یہ ثبوت ہیں اور یہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ اس کے باوجود اب یہ بندہ کہہ رہا ہے سلمان شہباز کہ میرے اوپر ایسٹ ریکوری یونٹ، نیب نے مل کر بڑے غلط کیس بنائے تھے، جھوٹا کیس بنایا، لیکن الحمدللہ میں سرخ رو ہو گیا ہوں۔ تو پورا شریف خاندان، زرداری، فضل الرحمان، سب یہ سرخ رو ہیں۔ یعنی فضل الرحمان کو نیب نے شہداء کی زمین کے معاملے پر اور باقی کچھ ایسے معاملات تھے، ایک نوٹس بھیجا، انہوں نے GHQ راولپنڈی کے سامنے دھرنے کی دھمکی دی، کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے دھمکی دی، اور ماشاءاللہ اس کے بعد نیب نے آج تک ان سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو اب یہ جو سلمان شہباز ہے، چونکہ NRO2 آخری مرحلے کے اندر داخل ہے، نواز شریف واپس آئیں گے تو یہ مرحلہ مکمل ہوگا۔ یہ کیا سودے بازی کی گئی، کس نے کی، کس طریقے سے اس ملک کا نظام انصاف اپاج کیا گیا، اسمبلی سے کس طرح نیب ترامیم کی گئی ہیں، اور تاریخ کے اندر یہ سارے مکروہ اور حرام خور کردار یہ پوری طرح انشاءاللہ جو ہے وقت آنے پر آشکار ہوتے رہیں گے۔ اور اس طریقے سے یہ سارے لوگ، اگر یہ لوگ لٹیرے نہیں ہیں، یہ معصوم ہیں، تو اس ملک میں لوٹنے والا کون ہے بھائی؟ پھر تو عوام ہی ہے، پھر تو عام آدمی ہے۔ تو یہاں پر اگر میرٹ پر یہ کیسز یہاں ٹرائل ہوتے اور وہاں پر ایویڈنس جو ہے وہ پراپر پیش ہوتی، جرا ہوتی، اس کے بعد اگر یہ بے گناہ ہوتے تو اور معاملہ تھا۔ لیکن معزز جج صاحب نے ان کو جس طریقے سے نکالا ہے، ان ججز کو بھی بہت بہت سلام ہو۔ قوم کے بہاف پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور سلمان شہباز 2018 کا بے شک اگر الیکشن لڑے، مزید کاروبار، چونکہ اب ظاہر ہے والد اور بھائی وہ پوری طرح انوالو ہیں، تو مزید معاملات سیدھے کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نظام انصاف کا تو جنازہ خیر اٹھ چکا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ کرنے کے باوجود جن کو نہیں پوچھا گیا، دن دہاڑے گولیاں چلائی گئی، یہ اثاثے جو سنبھالتے ہیں ان کی بھی بڑی مہارت ہے۔ اب جناب یہ جو ایک خط آیا ہے یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ایک تو یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، بڑی توجہ سے میری آپ نے بات سننی ہے، بہت ساری باتیں بدقسمتی سے کی نہیں جا سکتی۔ تو ایک تو اس رپورٹ کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے ارشد شریف کا جو میزبان ہے وقار،
ان کی ایک کینیا کی بیوی ہے، ان کے کپڑے کا حصہ ارشد شریف کے باتھ روم سے ملا ہے. یعنی یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کیا تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اب معاملہ مزید شدید ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ بہت سارا بیان نہیں ہوا، لیکن چونکہ جب ویب سائٹس چینل وہ رپورٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی. چونکہ ویسے تو خطرناک صورتحال ہے، چونکہ 7 جو فوجی افسران ہیں ان پر الزام لگایا ارشد شریف شہید کی والدہ نے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف نے میری اپنی زندگی کے اندر مجھے وہ تمام معاملات سے آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ 7 لوگ جو ہے یہ اس کے اندر ہوں گے. یہ میں تھوڑا اس خط کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کا بڑا امتحان ہے اب اس پوری صورتحال کے اندر، اور ان کے لیے موقع بھی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ادارے جو ہے وہ آزاد ہیں، اور قانون اور آئین کے سامنے یہ جو دعوے ہوتے ہیں کہ سب برابر ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا موقع ان کے ہاتھ لگا ہے. اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. اب اس پر جو ہے ارشد شریف کی والدہ رفعت آرا الوی انہوں نے ایک خط جو آج پیش کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے. اس کے اندر انہوں نے خرم اور وقار احمد یہ 2 افراد، یہ تو کریکٹر واضح ہو گیا کہ ان کو جو ہے وہ کیا گیا. وہ کہتے ہیں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ندیم انجم یعنی ڈی جی آئی ایس آئی، جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر محمد شفیق ملک، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل نعمان، کرنل رضوان، یہ افراد جو ہے یہ 7 افراد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے میرے بیٹے کو منظم اور ٹارگٹڈ قتل کے لیے ایف آئی آر میں نامزد کیا جائے. یہ بڑی اب خطرناک صورتحال ہو گئی ہے، بہت ہی خطرناک کیسز جو پاکستان کے ہیں ان کے اندر اب یہ چلا گیا. ویسے بھی ایک معروف صحافی ان کا اس طرح مرڈر ہونا پوری قوم کے لیے سانحہ تھا، اور قوم نے جس طرح ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اب انہوں نے لکھا کہ ارشد شریف جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بہت اچھے شرائط پر تھے، یعنی اچھے تعلقات تھے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد فوج کے کس طرح تنقید کرنے لگے. ارشد نے شواہد اکٹھے کیے اور طاقتور عسکری حلقوں میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ نیا دور نے رپورٹ کیا ہے، قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی. جب انہوں نے اے آر وائی چینل پر 31 مئی 2022 کو وہ کون تھا پروگرام کیا تھا جب انہیں پہلی بار انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر شفیق ملک کی طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہوئی. یعنی جب انہوں نے یہ پروگرام کیا تھا کہ وہ کون تھا اور سوالات کیے تھے تو اس پر ان کو دھمکیاں ملی جو ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کی طرف سے. اس خط میں مزید لکھا ہے کہ ارشد نے مختلف ٹویٹس میں بریگیڈیئر شفیق کو ان کے ایک عذر ہے، قدرتی عذر ہے، اس کے حوالے سے لقب بھی دیا. پھر بعد میں آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر فہیم رضا نے میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی آئی ایس آئی کی طرف سے پیغام دینے کے لیے ارشد شریف کو آئی ایس آئی سیکٹر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں بلایا. اب یہ اس کے بعد آئی ایس آئی کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی ارشد شریف کو بلایا گیا. یہ اس خط کے اندر انکشاف کیا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے جو ارشد شریف شہید کی جو والدہ محترمہ ہے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو متعدد بار تنبیہ کی گئی کہ اگر اس نے فوج کے خلاف بولنا بند نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ 10 اگست 2022 کو دبئی جانے سے قبل ارشد شریف نے انہیں بتایا کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ جنرل قمر باجوہ، جنرل ندیم انجم، میجر جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر محمد شفیق ملک، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان، کرنل نعمان، یہ لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوں گے. اور یہ والدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا اور اسلام آباد پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے وہ والدہ کی مدعیت کے بغیر درج کی ہے. اب دیکھیے اس کیس کے اندر الٹیمیٹلی انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے ہو سکتا ہے ارشد شریف کی جو والدہ ہیں، ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ بولتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن جن حالات کے اندر ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج ہوا
اور پھر آج ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ISPR کو اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے اور اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ جو زیادہ اس وقت ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اب یہ علی سلمان علوی ہیں ایک، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ تھانہ میمن گوٹ کے SHO عتیق الرحمان نے بتایا کہ SSP ملیر عرفان بہادر نے انہیں فون کر کے لکی سٹار کے بعد ISI کے دفتر پہنچنے کو کہا. وہاں پہلے سے 3 افسران موجود تھے جنہوں نے اسے ارشد شریف، عماد یوسف اور دیگر کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم دیا. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف. SHO عتیق الرحمان نے بتایا کہ عماد یوسف کو ISI کے افسران نے گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد عماد یوسف کو میمن گوٹ تھانہ نہیں لایا گیا تھا. مقدمہ کے اندراج کے بعد کیس کی تفتیش کو شاہ عبد اللطیف تھانہ کے سپرد کر دی گئی تھی. فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے اس کی یہ رپورٹ ہے، جو کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ سینسر ہو رہی ہیں. ارشد شریف نے وہ ساری میں چیز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور یہ جو معزز بینچ ہے 5 رکنی بینچ، انہوں نے کہا جی ISI، MI اور باقی جو ایجنسیز ہیں ان کے تحت یہ پوری ایک کمیٹی بننی چاہیے. اب جن لوگوں پر الزام لگا دیا ارشد شریف کی والدہ نے، اب لازمی بات ہے کہ وہ تمام افسران ان کے انڈر ہیں، وہ کسی صورت بھی اس سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے. اور پاکستان کے اندر کبھی بھی جب اس طرح مقتدر شخصیات ان کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی ظاہر ہے ہم بھی ایک لیمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. اور ویسے بھی جتنی دیر تک کوئی، چونکہ یہ معاملہ اٹھا ہے تو بات کر دیا ہے، مقصد پراپیگنڈا یا سکینڈلائز کرنا تو نہیں ہوتا اداروں کو. مقصد یہ ہے کہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال، کیا ان کا عقل، فہم، دماغ یہ کام نہیں کر رہا کہ یہ جو کمیٹی وہ بنا رہے ہیں یہ تحقیقات کر ہی نہیں سکتی اس کے مطابق؟ پھر یہ جو زبردستی سرکار کی مدعیت کے اندر FIR درج کرنے کا ایک نیا رواج ہے، یعنی مدعی موجود ہے، حیات ہے، زندہ ہے، وہ درخواست دے رہا ہے لیکن ریاست زبردستی مدعی بن جاتی ہے. تو یہ جتنے ارشد شریف کے جو مرڈر ہے اس دن سے لے کر، بلکہ جب سے مقدمات قائم ہوئے، اور جس طرح جو سارا سین بن رہا ہے اس وقت بیک گراؤنڈ کے اندر، بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. اب نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت ان کی خصوصیات ایک ولی اللہ کے طور پر اس وقت بہت لوگ بیان کر رہے ہیں، ہمارے سب کے لیے قابل احترام ہے. ان کا بھی یہ بڑا امتحان ہے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، انسانی حرمت کی جو ویلیو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اے کعبۃ اللہ تیرا بڑا عظمت اور مقام ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. یعنی مومن کی جو جان کی حرمت ہے اس کی اہمیت بیان کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بیان ہوئی ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ نارمل معاملہ نہیں ہے. اگر آئین اور قانون کے کوئی تابع ہے تو اگر اس کیس کے اندر سب اپنے آپ کو پیش کریں انویسٹیگیشن کے لیے، اور معاملات کو آئینی اور قانونی حدود کے اندر جس طرح لوائقین چاہتے ہیں انویسٹیگیشن ہو، بے گناہ ہوں، نکل جائیں جیسے باقی ہوتے ہیں. اس ملک کے وزیر اعظم بھی گرفتار ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو عہدوں کے اندر تھے. تو یہ اگر میں سمجھتا ہوں ایک ایسا فیصلہ کن موڑ ہے جس سے چیف جسٹس بندیال صاحب بھی اور آرمی چیف صاحب بھی سرخ رو ہوں گے، اداروں پر عوام کا اعتماد بڑھے گا. اور اگر پھر ان کے مطابق انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی پوری ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ بات ہمارے معزز جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بھی علم میں ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا، بہرحال یہ کیس خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.